میں رسول اللہ ہوں۔ سیدنا عمر سوچ پہ گئے کہ میں پوچھیا کچھ، حضور فرما دیں انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیا فلسفہ ہے، کیا گہرائی ہے، کیا معنی ہے، کیا اس کے آپ کیا فرما رہے؟ آؤ صدیق کے پاس جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صدیق ایسے انسان سن جو حضور کے اندر کی باتوں کو جان لیتے تھے، پہچان لیتے تھے، چہرے کی شناسائی پہچان صدیق کو اللہ نے بخشی تھی۔ حضور کی راز تک پہنچنا یہ صدیق کا کام تھا، حضور کی مراد تک پہنچنا یہ صدیق کا کام تھا۔ صدیق کو اس امت نے پڑھا اور سمجھا ہی نہیں ہے۔ صدیق تو پوری فکر اور کتاب کا نام ہے، صدیق پورے منہج کا نام ہے۔ صدیق کو اگر پڑھ لینا یہ دنیا اور سمجھ لے، سارے فرقے مٹ جائے اگر صدیق کی سیرت کو پڑھ کے اپنے لیے نمونہ بنا لیا جائے۔ صدیق ایک ایسی شخصیت کا نام ہے، زمانے نے پڑھا نہیں ہے، زمانے نے جانا نہیں ہے کہ صدیق ہے کون۔ صدیق کے جو فضائل و خصائل ہے، جو درجہ مقام ہے، اس کو امت میں بیان ہی نہیں کیا گیا۔ صدیق کی شان کے چند واقعات کو بیان کیے گئے، لیکن صدیق کی حیثیت کو، مقام کو، درجے کو جو اللہ نے بخشا ہے وہ بیان نہیں کیا گیا۔ اس کے احادیث، اس کے جو حق میں ہے، شان میں ہے، ان حدیث کے فلسفے کو، گہرائی کو اگر جانا جائے پھر صدیق سمجھ آئے صدیق کسے کہا جاتا ہے۔ گالیاں دینا آسان ہے، اور آپ کے علم میں 2-3 دن پھر پہلے کسی بدبخت نے صدیق کو کافر کہا ہے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ، صدق اعلی حدیث، نعرہ اسلام۔ صدیق کو کافر کہا گیا ہے۔ ہم نے ابھی تقریر کے بعد چاول کھانے ہیں اور صدیق کو کافر کہا جا رہا ہے۔ ہم نے جا کے گھر جا کے سو جانا ہے اور صدیق کو کافر کہا جا رہا ہے۔ ہم نے صبح اپنی روایت روٹین کے مطابق دکانیں کھول لینی ہے، معاملات چلتے رہیں گے، لیکن اہل حدیث کے جوانوں صدیق کو کافر کہا جا رہا ہے۔ ہم نے اپنے لمحات زندگی کو اسی طرح گزاریں گے جس طرح چل رہا ہے زمانہ، سویرے ہم نارمل ہوں گے بالکل، لیکن یہ بات یاد رکھنا قیامت کا دن آنا ہے تے صدیق نے تھوڑے گربانن ضرور پڑھنا ہے کہ تم آرام سے سوتے تھے اور بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے، اور مجھے کافر کہا جا رہا تھا، اور رسول اللہ بھی گلہ کریں گے امت سے۔ حضور جانتے ہو سینہ عمر سے ایک دفعہ تلخی ہو گئی تھی صدیق کی، تو حضور نے برداشت نہیں کیا تھا، ممبر پہ خطبہ دیا تھا صدیق کی شان پر۔ میرے علم کے مطابق رسول رحمت کی زندگی کا آخری خطبہ جو ممبر پہ بیٹھ کے حضور نے واز کیا ہے، اس کا موضوع بھی شان صدیق ہی تھا۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو پھر بتاؤ پھر رب کی زمین پہ مسلمان کون ہوگا؟ مسلمان کہا کسے جاتا ہے؟ مسلمان ہوتا کون ہے؟ کسے کہا جاتا ہے مسلمان؟ توجہ ہے؟ صدیق مسلمان نہیں ہے، تو آپ ذرا بتائیں اگر ہم اسی حالت میں دنیا سے اٹھ جائے، صدیق ہی تو ہوگا جس کو جنت کے سارے دروازوں سے آواز آ رہی ہوگی، ہم کیا جواب دیں؟ ہم کاروبار کرنے کے لیے آئے تھے، اولادیں پیدا کرنے کے لیے آئے تھے، یہ تو حیوانوں کی بھی ہے، بلکہ شیخ القرآن کی زبان میں کہوں گا درندوں کی بھی، کتوں کی بھی اولاد ہے۔ 10 کتورے ایک کتیا کے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں۔ بچے پیدا کرنا اور بچوں کو دودھ پلانا اور بچوں کو پالنا، یہ انسانیت کے لیے صرف یہ اسی لیے انسان بن کے آئے ہو، تو یہ تو درندے بھی کر رہے ہیں۔ کتی بھی سکھاتی ہے، کتورا ہوتی ہے تمہارا یہ دشمن ہے، یہ تمہارا سجن ہے، اور وہ بھی دفاع کرتی ہے اپنے بیٹوں کا، کہ اس کے بیٹوں کی طرف آئے تو کتیا بھونک کے ان کے پیچھے لگ جاتی ہے کہ میرے بیٹوں کی طرف کیوں آتے ہو؟ کتیا بیٹوں کا دفاع کر رہی ہے۔
اور تم انسان ہو کے اور مسلمان ہو کے اور اہل حدیث ہو کے اپنے باپ کا دفاع نہیں کرتے. ساری امت روحانی اولاد ہے، صدیق ہمارا باپ ہے. یہ کوئی انسانیت ہے جس زمرے میں ہم پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں صدیق کو گالیاں دی جا رہی ہیں. بس ٹھیک ہے، ختم کر تقریر. نعرہ تکبیر. شان ابو بکر صدیق. شان ابو بکر صدیق.